لوگ ہیں. ہمارے میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ہمارے میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہیں. انڈینز جو ہیں ان میں پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ان کی بچپن سے ہی جو ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, جو بھی بات ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو پاکستان کو انڈیا سے کمپیریزن کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ یا انڈیا سے کر دو یا کچھ ہو گیا, امریکہ نے پاتا یا انڈیا سے کمپیریزن شروع کر دو, آپ کا انڈیا کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے؟ وہاں کی ایجوکیشن دیکھیں اور یہاں کی ایجوکیشن دیکھیں. پاکستانی کوئی گوگل کا سی ای او نہیں بیٹھا ہوا. ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ نیچے گیا ہے, ہمارا ایجوکیشن میں کام کیا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن کام میں سیاست زیادہ ہے. ہمارے ایجوکیشن میں بھی سیاست ہوتی ہے. اثر رول جو ہے وہ ان بھیڑیوں کا ہے, ان درندوں کا ہے. ہمارا امیج بہت خراب ہو چکا ہے ان دا ہول ورلڈ. ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہو چکا ہے. انڈینز جو ہیں, فلپینوز, بنگلہ دیشیز جو ہیں, ان میں وہ محنت کرتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ جتنا چارج کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ کام بھی کرتے ہیں. ہمارا پاکستانیز جو ہیں وہ چارج بھی کرتے ہیں لیکن اتنی محنت نہیں کرتے. انڈر دا لیڈرشپ آف مودی, پرائم منسٹر مودی, ٹھیک ہے جی, جو انڈیا جو ہے وہ لائکلی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو پرووکیشن پاکستان کرے تو اس کا ملٹری فورس سے جواب دیں. تو سارے کی ساری جو پاکستان کی جو کشمیر کا جو جہاد اور جو کشمیر کی پالیسی رہی ہے اس کو تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا پرسپیکٹو ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ پاکستانی پرووکیشن اٹ مینس کہ پاکستان جان کے انڈیا کو چھیڑتا ہے, ون تھنگ. سیکنڈ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ پرووکیشن مینس وہ پرووکیشن کسی قسم کی ہو سکتی ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے جو مسلمان ہیں, یوتھ ہے یا جو بھی یہاں پاکستانی رہتا ہے, ان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو انڈیا ہے یا انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اینٹی مسلم ہے, اسلام کے مسلمانوں کے خلاف ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے مودی سرکار کے تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ, جتنی بھی دنیا میں مسلم ممالک, ان کے ساتھ ٹرمز بہت اچھے ہیں. چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ سعودیہ ہو, چاہے وہ عربیہ ہو, چاہے وہ ترکی ہو, یا چاہے وہ ایران ہو یا پھر عراق ہو. لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے ٹرمز اچھے نہیں ہیں. کس بحاف پہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان یا ہندوستان کی جو سرکار ہے وہ اینٹی مسلم یا اینٹی اسلام ہے؟ تو ہماری سرکار جو ہے اسے کیا کہیں گے, وہ اینٹی مسلم نہیں ہے. ہماری جو سرکار ہے اپنا ہی پاکستان ہے, اپنے ہی مسلمان ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان, کیسے کیسے ننگا کر کے لے کے جا رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ انڈیا میں تو کم از کم نہیں ہو رہا, وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں ہو رہا. وہ جو ہے انڈیا میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, فوج مداخلت نہیں کرتی ہوگی, اور وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی, اور وہاں پر منی لانڈرنگ نہیں ہوگی, اس ملک کو سب اچھا سمجھیں گے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہاں پر جو جب بزنس یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, صرف ایک اسپیسز میں نہیں ہوتے کہ مسلمان یا اینٹی مسلم یا اینٹی کرسچن. اور یہ اصل میں جو ملک اچھا ہوگا, اب انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں انڈیا از اے فلرشنگ کنٹری. وہ ہمارے مقابلے میں ان کی ڈیموکریسی بہت صحیح ہے, ان کے یہاں اسٹیبلٹی ہے, ان کے یہاں فوج مداخلت نہیں کرتی کسی چیز میں. ہمارے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ملک کا حال کیا ہے, کنفیوژن ہے. ایک عام بزنس مین, ایک عام وہ یہاں پر کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا, سب یہاں سے بھاگ رہے ہیں اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے. تو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ مسلم, مسلم تو ہے ہی نہیں ہم انڈیا میں. وہ پھر بھی مسلمان ہیں. وہاں پر انڈیا میں جب رمضان آتے ہیں, روزے آتے ہیں, تو وہ سب چیزیں سستی کر دیتے ہیں. ہم یہاں کہنے کو اسٹیمپ تو لگا لیتے ہیں مسلمان ہونے کی, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, کیا اپنے لوگوں کے لیے ہم نے تو پیلسٹین بنایا ہوا ہے, یہ کشمیر بنایا ہوا ہے. تو ایسے ملک کو کون اچھا سمجھے گا؟ اب افغانستان ہے, مسلمان ملک ہے, لیکن انڈیا اسے کیوں اچھا سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ انڈیا بھی تو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے, بارڈرز ایک ہی ہیں. انڈیا نے اپنے بارڈرز نہیں دیے ہوئے امریکہ کو کہ جاؤ افغانستان میں حملہ کرو. ہم نے اپنے بارڈرز, افغانستان مسلمان ہے, ہم نے اپنے بارڈرز دیے ہوئے. ہاں بھائی, ہماری فوج کو بھی یوز کرو, ہمارے وہ جو ہیں اڈے یوز کرو, اور مسلمان بہن بھائیوں کو مارو. اور پھر میم ہم کہتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کو ہمارے خلاف ولگرا رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جا کے مسلمانوں کو مارو, پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرو, اور پھر ہم سارا ملبہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب ہیں اس کا سارا ملبہ ہم انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. ایکچولی ہمارے تو ملک کی جو پالیسی ہے, ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے, ہم لوگ ابھی تک بیکورڈ ہے. یہ جو 40 سال ایک چوروں کا ٹولہ آیا ہے جنہوں نے ایجوکیشن تو نام کی چیز نہیں ہے, اس سے ہمارے لوگوں کو بالکل پیچھے. بدقسمتی سے جب سے شروع ہو گئی تھی غلطیاں, ایک تو کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنی. شروع میں کانسٹیٹیوشن بنوانی چاہیے تھی ملک کی, اس میں تاخیر کی, اس سے دیر ہوئی. پھر وہ شروع میں لیاقت علی خان کا سیشن ہو گیا, پھر آرمی آگے پالیٹکس میں, تو پھر انڈیا سے وار ہو گئی. تو بہت اس میں فیکٹرز ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی ایک جگہ بعد دیگرے پاکستان کے حالات بگڑتے گئے, اور ڈفرینٹ وجوہات ہیں اس کے پیچھے. آرمی کا بھی قصور ہے, سویلینس کا قصور ہے, پولیٹیشینس کا بھی قصور ہے, اور جو ہے بیوروکریسی کا بھی قصور ہے. تو اس میں کافی فیکٹرز انوالوڈ ہیں اس میں. جی, تو سر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کچھ 4-5 بڑی غلطیاں کہ جس کی بنا پر ہم یہاں پر پہنچے, اگر وہ آپ سے کہا جائے تو آپ کس کو پن پوائنٹ کریں؟ ہاں, تو وہی میں نے کتاب میں لکھا ہے. میری کتاب ایکچولی دا پازیٹیو بک پاکستان کے بہتری کے لیے کتاب ہے یہ, کہ آگے کیسے چلے. پیچھے کا جو ہو گیا تو ہو گیا, اب آگے کیسے چلے. تو آگے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کو 2-3 چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. اس میں موٹی موٹی چیزیں. دیکھیے, آدمی کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے, ریولوشن آئے. پاکستان کوئی ریولوشن وغیرہ سسک نہیں سکتا, اس میں وہ سسک ہے ہی نہیں
कि बर्दाश्त करे पूरे नेशनल अपीवल, क्योंकि डिफरेंट चार प्रोविंसेस हैं, 4 डिफरेंट वो तरीके के लोग हैं, तो वो रेवोल्यूशन वगैरह पाकिस्तान वो सस्टेन कर ही नहीं सकता वो रेवोल्यूशन वगैरह। तो बेस्ट ये है कि आप जो है इसको चेंजेस करें आहिस्ता आहिस्ता, इंक्रीमेंटल चेंजेस मैंने लिखा है वो करें। तो मैंने दिया है ब्लूप्रिंट कि पाकिस्तान को कैसे चेंजेस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हर शोबे में। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप उस तरफ बढ़े बुक की तरफ, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने भी ये जो बात की कि रेवोल्यूशन का मुतामिल नहीं हो सकता पाकिस्तान, हाँ सर इसका क्या मतलब है? यानी कौन से रेवोल्यूशन का नहीं हो सकता? देखिए, रेवोल्यूशन जैसे है कि ईरान में रेवोल्यूशन आया था तेहरान का, या अरब स्प्रिंग का रेवोल्यूशन आया था, तो ईरान में क्या है कि एक एथनिक एक शहर है सबसे बड़ा तेहरान, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही लैंग्वेज है, एक ही वो है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन सेंटर्स हर जगह हैं, पेशावर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, ये वो फैले हुए हैं। तो और फिर हर एक की जबान मुख्तलिफ है, हर एक का जो है एथनिक सिटी वो हर एक की अलग है, पंजाबी हैं, बलूची हैं, ये हैं वो हैं, डिफरेंट।